ساس کی سیکرٹ ڈائری۔ سب لوگ آنگن میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ گھر میں بہت ساری چہل پہل تھی اور سبھی ایک دوسرے سے خوش خوش نظر آ رہے تھے، اور ایک طرف سے ڈھولک کی آواز بھی آ رہی تھی، کیونکہ یہاں تھی مہتا خاندان کی چھوٹی بہو کی منہ دکھائی، جس کی شادی گھر کے چھوٹے بیٹے امرت سے ہوئی تھی۔ مائرہ اپنے کمرے میں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی منہ دکھائی کی رسم تھی، تبھی وہ باہر آتی ہے سب مہمانوں کو، سب اس کو دیکھ کے اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ارے واہ، آپ کی تو بہو بہت ہی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے آپ کی بہو۔ تبھی وہ اس کو 500 کا نوٹ دیتے ہوئے آگے بڑھاتی ہے اور اس کو 500 کا شگن دیتی ہے۔ اس طرح سے سبھی آئے ہوئے مہمان، کوئی پیسے دے رہا تھا تو کوئی تحفے لے کے آیا تھا، کوئی مٹھائی کے ساتھ آشیرواد دے رہا تھا اس کو، اور مائرہ بھی سب کو ہاتھ جوڑ کے دھنیہ واد کہہ رہی تھی۔ مائرہ کی منہ دکھائی کی رسم کے بیچ ہی اس کی ساس اٹھ کے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے مائرہ کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ وہ اچانک سے کہاں چلی گئی۔ اتنے میں مائرہ کو واش روم آ جاتا ہے، اور پھر وہ سوچ رہی ہوتی کہ اب میں کس کو کہوں، ساسو ماں چلے گی۔ وہ اپنی جیٹھانی کو لے کے ساتھ جاتی ہے، تو اس کی نظر اپنی ساس پر پڑتی ہے جو اپنے کمرے میں ایک ڈائری کھولے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ بات مائرہ کو بہت چبھتی ہے، لیکن وہ خاموش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی جب رسم ختم ہو جاتی ہے اور سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور اگلے دن ہی مائرہ سب کے لیے مختلف قسم کے پکوان بناتی ہے، جس کو دیکھ کے اس کا سسر کہتا ہے، ارے مائرہ بیٹا، یہ بات نے تو اتنی ساری ڈشز بنا دی، اور کھیر، یہ تو بہت ہی مزے کی ہے، اور لگتا ہے اب ہمارے گھر میں کھیر بھی اچھا آنے لگ گیا ہے۔ سبھی مائرہ کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کا بنایا ہوا کھانا۔ مہتا صاحب اپنی پتنی سے کہتے ہیں، ارے کملا، میں نے الماری میں دودھ کے پیسے رکھے ہیں، وہ تم دودھ والے کو دے دینا۔ اس کے اتنا کہنا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے، اور مائرہ دیکھ کے اس کے دل میں پھر اٹکٹ ہوتی ہے کہ اس دن بھی ماں جی ایسے ہی اٹھ کے چلی گئی اور آج بھی بیچ میں ناشتے کی چلی گئی ہیں۔ وہ ان کے پیچھے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ ڈائری کھول کے کھڑی ہوتی ہیں۔ تبھی مائرہ کہتی ہے کہ آخر اس ڈائری میں وہ لکھتی کیا ہیں، تو یہ بات اس کو کھٹک رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، اور اس کو اپنی ساس پر نظر رکھتی ہے۔ یہی بات وہ اپنی جیٹھانی سے بھی کرتی ہے، ارے جیٹھانی جی، آپ کو پتہ ہے ساسو ماں کی ایک سیکرٹ ڈائری ہے، وہ اس میں کیا لکھتی رہتی ہیں ہر وقت۔ اس کی جیٹھانی کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کہتی ہے، ہاں مجھے پتہ ہے کہ ماں جی کی سیکرٹ ڈائری، لیکن میں نے آفس کے کاموں سے کبھی مجھے اتنی فرصت نہیں ملی کہ میں پوچھوں یا کچھ کروں کہ اس ڈائری میں کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا لکھتی رہتی ہیں۔ تبھی مائرہ خاموش ہو جاتی ہے، اور اس کی جیٹھانی کہتی ہے کہ چلو مائرہ، ہم دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لیتے ہیں، اور سب گھر ہیں، اسی لیے وہ دونوں ہی آپس میں کھڑی ہوتی ہیں، اور مائرہ کہتی ہے کہ آپ کو لینا دینا ہو نہ ہو، مجھے تو ہے، اور آخر ساسو ماں اس میں لکھتی کیا ہے، کہیں وہ گھر کے سارے زیورات اور چابیاں وغیرہ کا تو نہیں اس میں لکھتی۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں، اور مائرہ اپنی ساس پر نظر ہی رکھتی ہے ہر وقت، جو کہ اس کی ساس ہر وقت ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہے، اور یہی بات مائرہ کو ہر وقت ہی دن میں اچلتی۔ ایک دن جب اس کی دیورانی صبح آفس کے لیے چلی جاتی ہے، اور سبھی اپنے کام کو چلے جاتے ہیں، اور اس کی ساس آرتی کا تھال لیے مائرہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، مائرہ بیٹا، میں مندر جا رہی ہوں آرتی کے لیے، تو ایسا کر دروازہ بند کر لینا۔ یہ سن کر مائرہ بہت خوش ہو جاتی ہے، اور اس دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب جب ماں جی بھی چلی جائیں گی تو سب چلے جائیں گے تو مجھے ڈائری دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اسی طرح سے مائرہ دروازے کو کنڈی لگا کے سیدھا اپنی ساسو ماں کے کمرے میں جاتی ہے، اور سارے کمرے کی تہس نہس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے وہ الماری کھولتی ہے جس میں اس کو وہ ڈائری نہیں ملتی، اس کے بعد وہ بیڈ کے نیچے، اوپر، ہر جگہ پہ دیکھتی ہے، اس کو وہ ڈائری نہیں مل رہی ہوتی، اور مائرہ کھڑی وہاں پہ پریشان ہوتی ہے، اور سوچ رہی تھی آخر ماں جی نے ڈائری رکھی کدھر ہے۔ وہ اپنی ماں کو فون ملاتی ہے اور اپنی ماں کو بتاتی ہے، ارے ماں جی، پتہ نہیں ساسو ماں نے وہ ڈائری کہاں چھپا کے رکھی ہے، اتنا میں نے ڈھونڈا مجھے ملی ہی نہیں، الٹا کمرے کا حشر ہو گیا، وہ بھی مجھے صاف کرنا پڑا۔ ارے بیٹا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو لگی رہ محنت پہ، دیکھنا تجھے ڈائری مل جائے گی۔ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرتے رہتا ہے، اور پھر ایک دن جب مائرہ اپنی جیٹھانی کے کمرے میں گئی ہوتی ہے، اور وہ اس کے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ بہت سندر ہوتے ہیں، اس کی ساس نے اس کو تہوار کے لیے دیے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں ہی کھڑی ہوتی ہیں، اتنے میں ان کی ساس ان کے کمرے میں آتی ہے، اور آ کے مائرہ کو کہتی ہے، ارے مائرہ بیٹا، تو یہاں ہے، میں نے تجھے سارے گھر میں ڈھونڈا ہے، اچھا وہ اسٹور روم میں تمہارے لیے لہنگا رکھا ہے میں نے، وہ لے لینا۔ ماں جی نے اسٹور روم میں لہنگا کیوں رکھا ہے؟ وہ دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسٹور روم میں لہنگا، اس کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے۔ ارے بہو، تم یہاں سے وہ لے لینا، بالکل نیا ہے، پرانا نہیں ہے، بس وہ ویسے ہی میں نے وہاں پہ رکھوا دیا تھا اسٹور روم میں۔
تم ایسا کرنا، وہاں سے جاتے ہوئے لے لینا وہ لہنگا، اور تم دونوں شام کو جلدی سے ریڈی ہو جانا، بہت سارے مہمان آئیں گے، گھر میں کام بھی بہت سارا ہے، اور جلدی سے تم لوگ فارغ ہو جانا۔ تبھی مائرہ اسٹور روم میں جاتی ہے اور اس کو وہاں پہ وہ ڈائری نظر آتی ہے نیچے گری ہوئی اپنی ساس کی۔ تبھی مائرہ دیکھ کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے میں نے اس کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور یہ یہاں ہے ڈائری۔ مائرہ ڈائری کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اب تو مجھے ڈائری مل گئی، شکر ہے۔ اور وہ ڈائری کو چھپا کے اپنے کمرے میں لے آتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے، وہ پیٹ درد کا بہانہ بناتی ہے اور کہتی ہے میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکوں گی، آپ لوگ اکیلے چلے جاؤ۔ ارے امرت بیٹا، تو ایسا کر ڈاکٹر کو فون لگا اور ہم چلتے ہیں مائرہ کی دوائی لینے کے لیے، اور تمہاری بڑی بھابھی اور بھائی چلے جائیں گے تمہاری موسی کے گھر۔ یہ سن کے مائرہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ماں جی، وہ بس شاید گیس کی وجہ سے تو ہوگا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، آپ لوگ سب چلے جاؤ۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرتا ہے اور مائرہ کے علاوہ باقی سب بھی چلے جاتے ہیں گھر سے، مائرہ اکیلی ہوتی ہے گھر پہ، اور وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے ارے ماں جی، آج گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ جلدی سے آ جاؤ، ہم یہاں پہ مجھے ساسو ماں کی وہ ڈائری مل گئی ہے اور سب گھر پہ بھی نہیں ہے، آپ جلدی سے آ جاؤ۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرنے کے بعد مائرہ کی ماں بھی گھر آ جاتی ہے اور اپنی بیٹی کا حال وال لینے کے بعد بھی وہ دونوں اس ڈائری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ارے واہ بیٹا، تجھے یہ ڈائری مل دی گئی آخر۔ تو مائرہ جیسے ہی ڈائری پڑھنے بیٹھتی ہے تو اس میں گھر کا سارا ہی روز کا کام لکھا ہوتا ہے، دودھ والے کو پیسے دینے ہیں، راشن کے پیسے دینے ہیں، بل بھرنا ہے، اور مائرہ بہو کا لہنگا اسٹور روم میں، پر یہ ایسا سب کچھ ہی وغیرہ وغیرہ ڈائری میں لکھا ہوتا ہے، جسے پڑھ کر مائرہ بہت حیران ہوتی ہے اور اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے ارے واہ ماں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہیں اس کی ماں کہتی ہے مل گئی تجھے تسلی ڈائری پڑھ کے، یہ ساری فضول باتیں تیری ساس لکھتی رہتی ہے، تیری ساس کی ڈائری تجھے مبارک ہو، میں جا رہی ہوں یہاں سے، کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے رات ہو جاتی ہے اور سب گھر واپس آ جاتے ہیں، اور پھر اگلے ہی دن مائرہ 2 دن کے بعد اس کا چہرہ مرجھایا مرجھایا رہنے لگ جاتا ہے، اور اس کا پتی اس سے پوچھتا ہے ارے مائرہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارا چہرہ اتنا کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ اتنا تو چہرہ تمہارا تب بھی نہیں مرجھایا تھا جب تمہارے پیٹ میں درد تھا۔ تبھی مائرہ اپنی ساس سے اس ڈائری کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے ماں جی، آپ نے اس ڈائری میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تبھی اس کی ساس کہتی ہے بیٹا، تو نے وہ ڈائری پڑھ لی تو کسی کو بتانا مت، مجھے بھولنے کی بیماری ہے، اس لیے میں ہر چیز اس میں ہی لکھتی رہتی ہوں۔ یہ سن کر مائرہ کو بہت ہی عجیب لگتا ہے اور مائرہ وہیں پہ ہی اپنا سر پکڑ کر صوفے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔